الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، لفظاً لفظاً سبکن سبکن حرفاً حرفاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 196 اور 197 ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، پھر اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو جو بھی قربانی میسر آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے اسے اپنا سر منڈوانا پڑے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو کوئی حج کے ایام آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ بھی حسب استطاعت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے اور 7 روزے گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ رعایت ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی وہ دور سے آئے ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو بھی کوئی حج کے ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے چاہیے کہ حج کے دوران اللہ کی نافرمانی سے، کسی شہوانی فعل سے، کسی برائی سے اور لڑائی جھگڑے سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، پس اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں کچھ مناسک حج کی طرف بھی توجہ دلائی ہے ہماری، اور اس سے پہلے ایک تلقین بنیادی طور پر یہ کی ہے کہ جو بھی کوئی حج یا عمرہ کی نیت کرے وہ پھر اس کو سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے ہر صورت پورا کرے، اور اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے تو اس وقت تک ناظرین کرام نہ تو احرام کھولا جا سکتا ہے جب تک حج یا عمرہ نہ ہو جائے، اور اس کی پابندیاں اگر احرام پہننے کے بعد کر لی ہیں تو پھر اس وقت تک یہ پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک کہ حج یا عمرہ ادا نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، رکاوٹ کئی طرح کی آ سکتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکاوٹ آئی تھی کہ آپ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب عمرے کی نیت سے آئے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو قریش مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، رکاوٹ آ گئی تھی، اور آپ عمرہ کیے بغیر مدینے واپس تشریف لے گئے تھے اور اگلے سال پھر آئے تھے، تو احرام پہن کر آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اس تناظر میں امت کے لیے بھی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر آج بھی تمہیں کوئی رکاوٹ آ جائے، بہت ساری آ سکتی ہیں ناظرین کرام، ایک میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں خود عمرے کے لیے ایک مرتبہ جانے کا ارادہ ہوا، تو ہمارے پاکستان میں چونکہ میقات سے احرام نہیں پہنتے، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ جہاز کے سفر کے دوران جب میقات آتا ہے جہاں پر سے احرام لازمی ہو جاتا ہے تو وہ جہاز کے سفر کے دوران وہ مقام آتا ہے۔ اب اس قباحت سے بچنے کے لیے کہ کس طرح جہاز کے سفر کے دوران ان تنگ سیٹوں سے کھڑے ہو کر
ہم احرام باندھیں گے، ایک نئی طرح کی ایک اس میں الجھن ہوگی، تو ہم اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی احرام پہن لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی پہن لیا۔ اعلان ہو گیا کہ جہاز میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہے، چلیں 2 گھنٹے قابل برداشت ہے، لانج میں ہی ہم بیٹھے رہے اور وہ انتظار کر لیا۔ جب وہ 2 گھنٹے ختم ہوئے تو بتایا گیا، اعلان کیا گیا 2 گھنٹے اور تاخیر ہے۔ جب وہ اگلے 2 گھنٹے بھی گزر گئے تو ناظرین کرام اعلان ہو گیا کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے، اب جہاز 24 گھنٹے کے بعد جائے گا۔ ہم نے احرام بھی پہنا ہوا ہے اور نیت بھی کی ہوئی ہے۔ تو ساتھ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے، اگلے دن اس وقت کے مطابق دوبارہ ایئرپورٹ آ جائے اور پھر عمرے کے لیے روانہ ہو جائے۔ ناظرین کرام اب 24 گھنٹے ایئرپورٹ پہ گزارنا مشکل تھا، ہم بھی گھر واپس آ گئے، لیکن اب جو 24 گھنٹے گھر میں گزارے وہ بھی احرام میں گزارنے پڑے، کیونکہ جب احرام پہن لیا اور نیت کر لی تھی تو پھر عمرہ پورا کیے جانے کے بغیر احرام نہیں کھولا جا سکتا تھا، نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ یہ حکم ہے، یہاں بھی آج کے سبق میں بھی یہی حکم ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے کووڈ کے دن تھے ناظرین کرام، تو رکاوٹ آ گئی یا کسی کے ویزے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ایئرپورٹ پہنچ گیا اور پھر بورڈنگ پاس بھی ایشو ہو گیا، امیگریشن ہوتے وقت کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ٹیکنیکل، گھر میں واپس جانا پڑا، تو پھر اللہ رب العزت کا اس طرح کے مقامات پر، اس طرح کے یہ جو کریٹ ہوتے ہیں سچویشن، مسائل کریٹ ہوتے ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور ان سے گزرنے کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں احرام اتارنا پڑے، پابندیاں توڑنی پڑیں احرام پہننے کے بعد، تو پھر اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے، قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ اگر اس وقت تک تم احرام نہ اتارو جب تک کہ تمہاری قربانی، سر بھی نہ منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی اصل مقام تک نہ پہنچ جائے۔ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے اپنے فاضل علماء سے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ قربانی آپ کے اصل مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اور تیسری بات ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے آج کے سبق میں کہ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ تم حج یا عمرہ ادا نہ کر سکو، سفر سے واپس آنا پڑے، تو پھر یہ کفارہ لازمی ہے تم پر۔ ناظرین کرام بڑے اہم ٹیکنیکل مسائل ہیں جو حج کے متعلق ہیں، اس سفر سے متعلق ہیں، رکاوٹوں سے متعلق ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، کل بھی ہماری مہمان شخصیت تھی جناب علامہ راشد محمود رضوی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں اور آپ مصنف بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، کل بھی آپ ہمارے مہمان تھے، آج جزاک پھر ہماری زینت ہیں پروگرام کی۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام اسی طرح سے آج پھر ہمارے پروگرام میں میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب اویس رضا صابری۔ ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، خوبصورت لحن ہے آپ کا، اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کی آواز میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت رچاؤ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک جی ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، 2 آیات ہیں، ترتیب اور تسلسل وہی ہے جو ہمارے پروگرام کا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے بڑی ایک اہم تلقین کی ہے اور ایک پریکٹیکل سچویشن کو سامنے رکھ کر ہمیں تلقین کی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا، آج ہمیں بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے کہ ہم سفر حج پہ نکلے ہوں، سفر عمرہ پہ جا رہے ہوں، تو درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اس رکاوٹ کی صورت میں پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ اس آیت کا مفسرین کے نزدیک کیا شان نزول ہے، کس پیرائے میں، کس تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں پبلک نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ صدائے قرآن کا آپ لوگوں نے شروع کیا ہے،
یہ آج کے اس مسلمانوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ مردہ دلوں کے اندر ایک روح پھونکنے کے مترادف ہے. الحمدللہ. بہت ہی بڑا کام ماشاءاللہ. اور اس پر میں جتنا بھی آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ. ٹربیوٹ پیش کروں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو اس سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی اس آیت کے شان نزول میں بعض یمنی لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے چل پڑتے تھے اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. صحیح. زیادہ راہ اتنا وہ ساتھ نہیں لیتے تھے. سفر جیسے تیسے وہ کر لیتے. مکہ پاک میں آ کر مدینہ پاک میں آ کر بعض اوقات ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا کہ ان کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرنا پڑتا. اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو چونکہ جب بندہ دستے سوال دراز کرتا ہے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے جبکہ انسان جس ارادے سے گھر سے چلا ہے وہ ارادہ اس دستے سوال سے یا اس طرح کی غربت سے یا اس طرح کے معاملات سے وہ ارادے کی تکمیل نہیں ہو پاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر سے ارادہ حج کے لیے نکلو. حج کا معنی ویسے ہی ارادہ قصد ہے. جی. اور حج اگر بفتح ہا کے ہو تو معنی ارادہ ہے اور کسرہ ہا سے ہو اس کا معنی صالح حج ہے. یہ بھی ذہن. تو اگر جس ارادے کی تکمیل کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہوئے اس میں للہیت تو نہ رہی, وہ تو تم نے نفس کی تسکین کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا. جبکہ مشرکین مکہ نے بھی حج کے ایام کو محض ایک تجارت کا جو ہے نا حصہ بنا لیا یا وہی سمجھ لیا کہ میلے کے ٹائپ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. للہیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمفاسائز کی ہے. جی کہ صرف میرے لیے ہو, صرف میرے لیے, میری رضا کے لیے, میری رضا کے لیے ہو. دیکھیں دیگر عبادات ہیں وہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ دیں گے تو جنت ملے گی. یہ حج وہ واحد عبادت ہے کہ یہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے, قرب نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ اس میں للہیت ہے. صحیح. اور اس میں للہیت بھی ایسی ہے جس کا اظہار کرنا ضروری ہے. باقی اپنے ارادے سے بھی, اپنی نیت سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ چیزیں ہیں. مجھ صاحب, علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں. جی پھر دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے, وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری وارفتگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیاں ہوں اور درود کریم کا نذرانہ ہو. پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سفر پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 پر. علامہ صاحب, یہ طے ہو گیا آج کے سبق کی روشنی میں کہ حج اور عمرہ صرف للہیت کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کوئی ریا نہیں ہونی چاہیے, کوئی ذاتی منفعت نہیں ہونی چاہیے, کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. آگے جو ارشاد ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم روک دیے جاؤ, کوئی رکاوٹ آ جائے. ایک تو رکاوٹ علامہ صاحب میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کی تھی جو میرے ساتھ پیش آیا. جہاز کی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی, لیٹ ہو گیا, اعلان ہو گیا 24 گھنٹے بعد جائے گا. اب 24 گھنٹے انسان ایئرپورٹ پر نہیں گزار سکتا, خاص طور پر اگر سردی کا موسم ہو تو وہ احرام پہنا ہوا ہو صرف. تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ احرام بے شک آپ پہن لیں. ناظرین کرام, میں آپ سے مخاطب ہو کر عرض کروں گا کہ اس صورت میں ایک حل یہ ہے کہ اگر ہم ایئرپورٹ پہ احرام پہن لیں حج یا عمرے کے سفر کے نیت کے ساتھ, لیکن
عمرے کی نیت نہ کریں ابھی. نیت اس وقت کریں جب مقام میقات سے جہاز گزر رہا ہو, اس وقت نیت کر لیں, تو پھر اگر کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو اس سے پہلے احرام اتارا جا سکتا ہے. لیکن اگر احرام پہنتے ہی نیت کر لی اور ایئرپورٹ پہ ہی کر لی, پھر نہیں اتارا جا سکتا. ایک تو علامہ صاحب یہ صورت ہے کہ جہاز میں ٹیکنیکل خرابی ہو گئی, پھر کوئی ویزے میں ایسی رکاوٹ آ گئی امیگریشن کے وقت, پھر اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی جیسے کووڈ تھا اس دوران بہت سارے, یا اب کووڈ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین, ویسے ہی آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی تکلیف ہو گئی, اور میں نے ایسے بھی دیکھا کہ بورڈنگ پاس ایشو ہو گیا لیکن واپس جانا پڑا, شدید نکسیر پھوٹ پڑی, خون نکل آیا, تو فوراً ہم لواحقین کو بلاتے ہیں کہ واپس لے جاؤ. تو پھر ایسی صورت میں کیا احکامات ہیں؟ یہاں فدیے کی صورت کیا ہے, یہاں کفارے کی صورت کیا ہے, نعم البدل کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ آفاقی ہیں, صحیح, عالمگیر ہیں. جی, یہ جسٹ ایک وقت کے لیے یا ایک علاقے کے لیے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تا قیام قیامت اس کے احکام ہیں. صحیح, گو اس آیت یا ان آیات کا پس منظر وہ صلح حدیبیہ کا پس منظر ہے جی, کہ روک دیے جاؤ. ایک تو ہمارے پاس ایک وہ چیز روکے جانے کے بارے میں ایک چیز وہ ہمارے سامنے واضح ہے. صحیح, دوسرا چونکہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے, چونکہ الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہے, اللہ کرے حقیقت میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے. اب وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ مشرکین مسلمانوں کو روک دیں. اب یہ رک جانے کا یا روکے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جی, کچھ تو آپ نے بتا دیا, کووڈ ہے وغیرہ, کوئی بیماری صحیح ہے. اب اگر ایسا معاملہ پیش ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ بالکل, سوال آپ کا یہ ہے. تو اس کے لیے قرآن پاک نے خود ہی بیان فرما دیا, فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ. یہ نہیں فرمایا, کوئی اسپیسیفک نہیں کیا کہ تم نے یہ ہی کرنا ہے. فَمَا اسْتَيْسَرَ, جو بھی تمہیں میسر ہو, صحیح, جو بھی تمہیں میسر ہو, من الحدی. اچھا ایک بات ہے, یہ تیسرا یسر سے ہے, جی تیسرا یسر, آسانی کے لیے. جی, دیکھیں ایک اسلام کی فلیکسیبلٹی جو ہے نا, کیا بات, میں کہتا ہوں یہ بھی ایک دیگر اعزازات اور اعجازات میں سے ایک یہ بھی اعجاز ہے اسلام کا, ٹھیک, کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. جو بھی تمہیں ہدی کیا چیز ہے؟ اچھا ہر قربانی کو ہدی نہیں کہتے, حالانکہ قربانی کے لیے نار کا لفظ بھی ہے. ہاں, یہ وہ قربانی ہے جس کو ذبیحہ کے طور پر, ذبیحہ, اور یہ وہ قربانی ہے جو ایک حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہے. صحیح, اس کو ذرا تھوڑا سا ایسے بیان کیا جائے, یہ وہ بے شک وہ تحفہ ہے, اونٹ ہو, بے شک وہ گائے ہو, بے شک وہ بکرا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اونٹ کی شرط نہیں رکھی, صحیح, جو میسر, گائے کی, جو میسر. حدیث پاک میں ہے, پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ, جو یہ بندے پہ ڈیپینڈ کیا گیا, قرآن نے فرمایا, سبحان اللہ, اور اس سے اگلی آیت میں بھی اس کا مزید تفصیل موجود ہے, جو بھی ہدی میسر ہے فرمایا وہ تم بھیج دو. بھیجنے کے بعد یہ کنفرم کر لو کہ میری ہدی محل تک پہنچ گئی ہے. اب محل کیا ہے؟ قربان گاہ. ایکچوئل آپ کا سوال یہ ہے کیا کرنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنے اصل مقام تک نہ پہنچے. اصل مقام کیا ہے؟ قربان گاہ. اب ایک کون سی جہاں پہ حرم شریف میں ہل میں جو حرمت میں ایک قربان گاہ جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں جہاں پر ایام حج میں قربانیاں کی جاتی ہیں, آپ کو کنفرم ہو جائے میری قربانی وہاں پہ پہنچ گئی ہے, کیونکہ آپ تو وہاں پہ نہیں جا رہے, آپ کو کنفرم کیسے ہوگا کہ میری قربانی وہاں پہ پہنچ گئی ہے, وہ محل میں پہنچ گئی ہے نہیں؟ اس کی دو صورتیں مفسرین کرام نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ, آپ جس کے ہاتھ وہ ہدی بھیج رہے ہیں اس سے کنفرم کرے کہ کس ٹائم پر آپ نے قربانی کرنی ہے, وہ ٹائم آپ نوٹ کر لیں, اور جو ہی وہ ٹائم آپ کا ہو جائے, یا ایک دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے آپ کا کمیونیکیشن ہو, میری ہدی پہنچ گئی, پیغام پہنچا دیں. ہاں جی, کہ ہدی یا قربانی بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے ہی وہ قربانی بھیجی جائے, وہ وہاں سے خرید لے. جی بالکل, آپ پیغام پہنچا رہے ہیں, بالکل وہی ہے, اور وہاں سے خرید کر وہ اپنے اصل مقام تک لے جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ سچویشن اس کو آئی کہاں پہ ہے, حرم کے قریب آئی ہے, صحیح, یا دوران سفر آئی ہے, یا ابھی پاکستان میں تھا تو آئی ہے پیش. ٹھیک, تو اس سچویشن کے مطابق وہ عمل کرے گا. اب یہاں پاکستان میں ہے تو وہ
رقم دے گا کہ میرے یہ مجھے میسر ہے، جو چیز ہدی لے کر وہاں پہ ذبح کر دیں۔ جب کنفرم ہو جائے کہ میری ہدی محل تک پہنچ گئی ہے، اب اس پر کیا ہے کہ وہ اپنا سر بھی منڈوا دے، احرام بھی کھول دے۔ یہ چیز اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رخصت دی ہے کہ جب تمہاری ہدی پہنچ جائے، کنفرم ہو جائے کہ تمہاری ہدی محل تک پہنچ گئی ہے، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تب تک تم نے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ جب تک تمہاری ہدی محل تک نہ پہنچے تم نہ تو سر منڈوا سکتے ہو اور نہ احرام سے باہر نکل سکتے ہو۔ یہ وہ قانون ہیں، یہ وہ پابندیاں ہیں جو حج یا عمرے کے لیے زائرین کے لیے ہیں۔ یہ جو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو دم آ جائے گا، یہ ہو گیا تو دم آ جائے گا، دم سے مراد بھی یہی قربانی ہے؟ دم سے مراد قربانی وہ ہے کہ جو اس کو جرمانے کے طور پر کیا جائے گا۔ یہ دم جو ہے یہ دم نہیں، یہ ہدیہ ہے، ہدی ہے، یہ ہدیہ ہدی ہے۔ دم اور ہدی میں فرق ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، دم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایسا عمل جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا، اس کے جرمانے کے طور پر وہ دیا جائے گا، کفارے کے طور پر، کفارے میں یہ لفظ اس سے ذرا اچھا ہے، کفارے کے طور پر یہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک ویسے یہ پرابلم آ گیا ہے کہ اس کو روک دیا گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہدی ہے، یہ ہدی ہے، یہ ہدی ہے، ہدی ہے۔ اس کو عربی میں حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا جس کو ہم اردو میں ترجمہ تحفہ بھی کر سکتے ہیں، تحفہ بھی کہہ سکتے، جیسے میں نے شروع میں کہا، جی ہدیہ، ہدیہ، یہ تحفہ ہے جی، جو آپ لے کے جاتے ہیں بالکل بارگاہ الہی میں۔ اچھا، اس کے جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا اصل مقام بیت اللہ ہے یا مینا ہے؟ جہاں پہ قربانی کی جاتی، بیت اللہ میں تو قربانی نہیں کی جاتی، مینا میں قربانی کی جاتی ہے، قربان گاہ مینا میں، ہاں جی، مینا میں۔ تو وہ چونکہ حرم کا حصہ ہے جی، تو وہ وہی تصور ہوگا، وہی تصور ہوگا۔ جیسے آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرم شریف سے باہر کی جاتی، جی یہ کلیئر مینا، جی بالکل، یہ میں کلیئر کر دوں کہ مینا بھی حرم شریف کے اندر ہی اس کو سمجھا جائے گا، اور مینا میں جب تک آپ کی قربانی نہیں پہنچے گی، قربانی نہیں ہوگی، تب تک آپ نہ تو بال منڈوا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب قطع کلامی معاف، یہ بڑا کیٹیگوریکلی یہاں آج کے سبق میں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک تم اپنے بال نہ منڈواؤ جب حج یا عمرہ ہوا ہی نہیں، رکاوٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ آپ کسی کو کمیونیکیٹ کر دیں وہاں کہ میرے حصے کی آپ قربانی کر دیں۔ جب حج عمرہ تو ہوا ہی نہیں تو پھر قربانی تو چلیں اس حکم کے مطابق ہم نے کہہ دیا، وہ پہنچ گئی، پھر بال منڈوانا، یہ اس کا جواز کیا ہے؟ دیکھیں، حج یا عمرہ ہوا نہیں ہے، بال منڈوانا کیا ہے؟ حج یا عمرہ اس کے لیے بال منڈوانا شرط نہیں ہے، حج یا عمرے کے لیے یہ احرام کی وہ پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیاں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے یہ احرام اس وقت تک نہیں اتارا جائے گا جب تک کہ بال نہیں منڈوائے جائیں یا کتروائے نہیں جائیں، کتروائے جائیں۔ یہ پارٹ آف حج یا عمرہ، اس کو سبحان اللہ، بہت خوبصورت اب یہ وضاحت ہے کہ وہاں بھی یہ مناسک حج یا مناسک عمرہ میں شامل نہیں ہے، احرام سے پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے یہ اتارنے کے لیے یہ شرط ہے۔ وہ بے شک یہاں اتاریں یا وہاں اتاریں، سبحان اللہ، وہاں بھی ہم حج عمرہ کر کے احرام اتارتے ہیں، اس سے پہلے سر منڈواتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو آج ہوئی، ایک وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بارگاہ میں چلتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 197 پر۔ یہ قرآن کریم کا ناظرین کرام دوسرا پارہ ہے۔ علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آج کے سبق کے تناظر میں۔ اسی سبق میں اللہ رب العزت نے بطور خاص زائرین کو یہ تلقین اور ہدایت کی ہے کہ آگاہ رہنا، وہ دربار حرم ہے جہاں پر پابندیاں عزت و حرمت کی وجہ سے، اس مقام کی حرمت کی وجہ سے دوسرے مقامات سے ہٹ کر ہیں۔ خاص طور پر کیٹیگوریکلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
نہ وہاں لڑائی ہوگی، نہ جنگ و جدل ہوگا، نہ شکار ہو سکتا ہے، نہ مکھی مچھر کو بھی نہیں مارا جا سکتا، اپنے ہاتھ سے ایک بال بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا، ناخن بھی نہیں کاٹے جا سکتے، جو عام حالات میں جائز ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن وہاں اللہ رب العزت نے پابندیاں لگا دی، اور خاص طور پر تحمل اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے کسی بھی موقع کے اوپر۔ لیکن اس کے برعکس علامہ صاحب ایک مشاہدہ یہ ہے کہ چونکہ حج اور عمرہ دونوں مشقت کی عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بوڑھے ہوں جوان ہوں مشقت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر میں ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور آتے ہیں، اس لیے تو اللہ رب العزت نے پری میچور تلقین کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں اس سفر میں، مقدس سفر ہے، حرمت والا سفر ہے اور حرمت والے مقام پر ہے، جب کوئی ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری خواہش کے مطابق وہاں سچویشن نہیں ہوتی، تو ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، اور ہم الجھ بھی پڑتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مجھے کمرہ ملا، یہ میں نے ایسی بکنگ کروائی تھی، میں نے شیئرنگ نہیں کروائی تھی، میں نے فلاں نہیں کیا تھا، میں نے ٹرانسپورٹ اس طرح کی مانگی تھی، کیوں نہیں ملی، ہم اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں۔ ایسے مواقع کے اوپر آپ زائرین عمرہ کو اور حج کو کیا پیغام دیں گے؟ کتنی احتیاط لازم ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 197 میں بتایا ہی ہمیں یہ گیا ہے جی کہ زاد راہ لے کے چلو، بہترین زاد راہ تقوی ہے، جبکہ اس احرام کے بعد کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ رفث، فسق، جنگ و جدل، یہ وہ بڑے گناہ ہیں، یہ وہ بڑے گناہ ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ کہ احرام کی یہ ڈیمانڈز ہیں اور اس کی پابندیاں ہیں کہ یہ حلال کام ہے، عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یہ کچھ حلال کام، بہت سارے حلال کام بھی احرام کے بعد جو ہے نا وہ ختم روک دیے گئے۔ جب رک جانے کے بعد یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے، انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ میں نے یہ ایسے اتنے پیسے بھی دیے تو یہ کمرہ نہیں مجھے ملا۔ ایکچولی احرام باندھنے کا مقصد ہی یہ ہے، زاد راہ تقوی لینے کا مقصد ہی یہ ہے، سچویشن جیسی بھی ہو تم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں کبھی بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سمجھ لینا تم نے صرف چکر ہی کاٹے ہیں، طواف نہیں کیا، تم نے سفر ہی کیا ہے، حج نہیں کیا۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھنے کا نام ہی حج ہے، یہ نہیں ہے ہماری طبیعت کے مطابق حج نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق حج ہے۔ اگر ہماری طبیعت ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ لگژری ہمارے سفر بھی ہمارا کمفرٹیبل ہو، ہر چیز لگژری ہمارے لیے، نہیں، یہ نہیں فرمایا گیا، اور نہ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ اللہ کو مطلوب ہے تو تقوی، اس لیے فرمایا وَاتَّقُونِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، نہ کہ تمہارا جو نفس تمہیں کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ایسے سفر میں تکالیف کا آنا نیچرلی چیز ہے، گرمی ہے، احرام ہے، موسم بھی اللہ نے اس کے برعکس رکھا ہے، تم ایئر کنڈیشن سے نکل کے جاتے ہو، تمہارے اختیار میں تھا، لیکن اب وہاں اتنی حدت والی گرمی ہے، اتنی شدت والی گرمی ہے، لو لگتی ہے۔ دیکھا ہوگا کہ بالکل کندھے سے کندھا مل کر چلا، وہ اتنا جو سفر ہے جو عام چند منٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، وہ گھنٹوں میں بالکل سست رفتاری کے ساتھ اور اتنی صعوبتیں برداشت کرنے۔ ایسی سچویشن میں اگر بندے کی طبیعت یا طبع ناز پہ کوئی گراں گزرتا ہے تو حکم ہے صبر کر، اور اس پر اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے مطابق ڈھال، نہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال، اسی کا نام ہی حج ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لانے کا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، اور میں پھر بھی گزارش کروں گا آپ تشریف لاتے رہیے گا۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ بس ایک پیغام کی صورت میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میرے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ عقیدہ ہے کیا؟ ہم یہ بیان کرتے ہیں یا اس بات کا اظہار کرتے ہیں
عقیدہ ختم نبوت کے اظہار میں کہ آپ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم یہ تعریف کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، چونکہ صدائے قرآن ہے اور قرآن میں تکرار کے ساتھ باتیں فرمائی گئی ہیں، تو میں بھی اسی کا سہارا لے کر یہ تکرار کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو دشمنان رسول ہیں، جو دشمنان عقیدہ ختم نبوت ہیں، وہ ایک آڑ لیتے ہیں کہ معراج کے موقع پر بھی انبیاء آئے تھے، وہ آپ کے بعد ہی آئے تھے، اور اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی تو آپ کے بعد ہی آئیں گے۔ یہ ایک مزید نقب لگاتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے دشمن۔ ناظرین کرام، میں یہاں عرض کروں گا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ ختم نبوت کی ایک تعریف اپنے ذہن کے اوپر نقش کر لیں کہ اس میں آنے جانے کی شرط نہیں ہے۔ اول تو معراج کے موقع پر جو انبیاء آئے تھے، جن کی آپ نے امامت کروائی تھی، یہ طے ہے کہ وہ آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ناظرین کرام جو آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، اور ہمارے نبی کریم ختم المرسلین کی امتی ہو کر آئیں گے۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ آپ اس کی تعریف کو نوٹ کر لیجئے گا، اپنے بچوں کو بتائیے گا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ بھی درست ہے، لیکن اس کو ہم اور ریفائن کرتے ہیں کہ ختم نبوت کی تعریف سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ ایک کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اور ایک آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول تو امتی کے طور پر آئیں گے، اور اگر آئیں گے بھی تو آپ کو نبوت آپ سے پہلے عطا کی گئی تھی، اور آپ پیدا بھی خاتم الانبیاء سے پہلے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ختم نبوت کے دائرے میں نہیں آتے۔ اور دوسرا، معراج کے موقع پر بھی جو انبیاء آئے تھے، وہ سب کے سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور ان سب کو جو نبوت عطا ہوئی تھی وہ بھی نبی کریم خاتم الانبیاء سے پہلے عطا ہوئی تھی۔ لہٰذا ناظرین کرام، ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا۔ آخر میں گزارش کروں گا محمد اویس رضا صابری سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے
لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تصور لے کر نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے